Panjitan, 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 panjitan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin وعلى أصحابه المكرمين المعظمين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وشهداء دينه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وعلى أصحابك يا نور عرش الله. یا
الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، صد ہزاراں رحمتیں جعفری بروے وال پا کے طہری، حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ کئی صدیاں گزر گئی ہیں، کوئی آج کے نہیں ہیں، ہزاروں سال، تو اپنے رب کے آگے عرض کرتے ہیں مولا ہمارے آقا پر لاکھوں سلام بھیجے، صد ہزاراں، صد 100,000 لاکھ ہو گیا نا، تو ہزاراں بے شمار، صد ہزاراں رحمت جعفری، جان آفرین تو من ہوتا ہے اللہ، رب، خدا، جان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، کوئی اور کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں، جان کو پیدا کرنا، جان کو ختم کرنا، یہ کام رب کے ہے، صد ہزاراں رحمت جعفری بروے وال پا کے طہری، ہمارے آقا پر اور آقا کی پیاری پاک اولاد، ہر دم ازما صد درود و صد سلام، پہلے اللہ کو عرض کیا پھر اپنی بات کر دی، ہم اتنے ہی ہیں، 100 ہی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے، 100 ہی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے، سنک ہر دم ازما، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر وقت، صد ہر دم ازما صد درود و صد سلام بر رسول پاک و آل و اصحاب اجتماع، ہر حال کے ہر شہزادے پر، سرکار کے ہر صحابی پر ہماری طرف سے ہر وقت سلام و درود۔ سورہ فرقان کی آیات بینات کی تلاوت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھ فقیر کو سعادت نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے نیک بندوں کو سننے کی اللہ تعالیٰ نے رحمت عطا فرمائی۔ قرآن پاک کا پڑھنا اور قرآن پاک کا سننا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن پاک پڑھا کرو، سنا بھی کرو، ضرور قرآن پاک پڑھا کرو، اپنے گھروں کے اندر، اپنی دکانوں میں، اپنی محفل میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اس سے بڑی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے کہ میرے پیارے محبوب کریم، بندے تو میں نے ہی بنائے ہیں، بنی آدم، آدم کو میں نے ہی بنایا نا اپنے ہاتھ سے، اپنے دستے مبارک سے حضرت آدم کو میں نے بنایا، پھر میں نے ہی کرم فرمایا تو اس کی اولاد آگے ہوئی، اس کی آگے اولاد ہوئی،
پھر اب تو بے شمار ہیں، سرکار کے زمانہ اطہر میں بہت تھے، تو اب تو بہت ہیں۔ سنا جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت مغربی پاکستان کی جو آبادی تھی وہ 3.5 کروڑ تھی۔ اب مغربی پاکستان مکمل پاکستان ہے نا، تب اس کی آبادی جو ہے وہ 24 کروڑ ماننی شروع کر دیا، ماننے شروع۔ ویسے انہیں پتہ کوئی نہیں، یہ جو ادارہ شماریات والا ہے نا، انہوں کوئی پتہ نہیں، ویسے ہی بس انہوں نے کیا دیا سنا۔ اب یہ جن کے پاس ہمارا پاسپورٹ نہیں ہے، جن کے پاس ہمارا شناختی کارڈ نہیں ہے، تو ان کہتے ہیں نا آپ تشریف لے جائیں، چلے جائیں، تو آپ کی مہربانی ہے، چلے جائیں، مہربانی ہے آپ کی۔ تو جب وہ بغیر پاسپورٹ، بغیر شناختی کارڈ کے آئے تھے، تو اس وقت آپ نے خوش آمدید کیوں کہا تھا؟ اس وقت خوش آمدید کیوں کہہ رہے تھے؟ یعنی جو کام ہمارا وہ غلط ہے، یعنی ہم خود غلط ہیں، ہمارے کام بھی غلط ہیں۔ سنا اگر ہم صحیح ہوتے تو وہ آتے، ہم صحیح ہوتے تو آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے پیارے محبوب، بنی آدم میں سے، آدم کی اولاد میں بعض ایسے بندے ہیں جو میرے بندے ہیں، بعض ایسے ہیں جو میرے ہیں تو آدم کی اولاد ہی، لیکن میں سب کو اپنی طرف ان کی نسبت وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِي يَمْشَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں، رحمان بہت رحمت، رحمان جو لفظ ہے اس میں بہت رحمت ہے۔ یہ جو اپنے بگانے سارے کھا رہے ہیں نا، یہ رحمان کی وجہ سے ہے۔ قیامت کے دن رحیم کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ دنیا میں رحمانیت ہے تو سب ہی کھا رہے ہیں، سب ہی زندگی بسر کر رہے ہیں، سب ہی عیش کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن رحیمیت ہوگی، پھر پتہ چلے گا کہ اب کس پر رحم ہوتا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں، نشانی اللہ بیان کرتا ہے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ جو عاجزی کے ساتھ نہیں چلتا ہے وہ رحمان کا بندہ ہی نہیں۔ آپ سائیکل پر جا رہے ہیں، اب سائیکل تو ختم ہی ہو گئی نا، چلو موٹر سائیکل پر، اور آپ ذرا تھوڑا سا تیز چلا کو کام تھا، ویسے وہ جو ہے 7 سال سے لے کر 6 سال سے لے کر تو جو 20 سال تک ہے، ان کو تو کام ہی ہوتا ہے ہر وقت، کیونکہ 6 سال کا جو ہے نا وہ پورا شیطان ہے، وہ بھی پورا شیطان ہے، سنا کہ نہیں؟ تو وہ بھی موٹر سائیکل پیو کی لے کر تو وہ گلیوں میں دوڑتا پھرتا ہے، سنا۔ اس وقت تیل کا پتہ نہیں ہے، اس وقت نہ پیو نو پتہ ہے تو نہ ماں نو پتہ ہے کہ تیل مہنگا ہے، سنا۔ وہ آدھی ہے تو نا موٹر سائیکل تے جا کے نا تو دہی لے آیا، موٹر سائیکل تے جا کے ٹماٹر لے آیا، سنا۔ موٹر سائیکل تے جا کے دھنیا نہیں آتا، وہ بھی لے آیا، سنا۔ وہ دھنیا سانو جڑا نا وہ بڑا مہنگا پڑا، کیونکہ تیل جو مہنگا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ فرماتا ہے رحمان کا وہ بندہ ہے جو زمین کے اوپر عاجزی سے چلتا ہے۔ اب دوسرا وہ کہتا ہے اچھا تو اگے نہ گیا، ہوں میں تین دس نظر، پھر وہ پوری کوشش کرتا ہے، تو پھر آرام سے تو نہ چلا، عاجزی سے تو نہ، تکبر آ گیا نا،
تکبر آ گیا نا، تو وہ تو رحمان کا بندہ ہی نہیں رہا۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں، یہ تیز رفتاری کی وجہ سے بس الٹی ہے، اگر آہستہ چلتی تو نہ الٹتی، آہستہ چلتی ہو نا، رحمان کا بندہ چلا رہا ہوتا تو وہ آرام سے تو پھر تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب شیطان کا بنا تو سپیڈ ہی لگانی ہے نا، سنا، تو پھر اگر جا کر لگی پھر ختم ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے پیارے محبوب، جو میرے بندے ہیں نا وہ زمین کے اوپر عاجزی سے چلتے ہیں، اور لوگوں میں حضور غوث پاک ہے جو عاجزی سے ہی چلتے تھے، خواجہ معین الدین ہے جو عاجزی سے ہی چلتے ہیں، کبھی تکبر والی بات نہیں کی، کبھی بری بات۔ تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانی بتائی کہ رحمان کا بندہ وہ ہوتا ہے جو زمین کے اوپر عاجزی سے چلتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ تم آگے کیسے چلو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب جاہل آدمی سے گفتگو ہو، مخاطب جاہل ہے یعنی وہ علم والی بات نہیں کرتا ہے، تو اس سے بات نہیں کرنی، اس سے جھگڑا نہیں کرنا، خاموش ہو جائے، خاموش ہو جائے، بس لڑائی ختم ہو جائے گی۔ تو ہم تو خود کہتے ہیں لڑائی آ ہمارے گال پڑ، لڑائی دور، ہم کہتے ہیں قریب آ جا، ہمارے اور قریب آ جا۔ تو جو جاہل ہے، جاہل میں نے نا علم ہے، جسے علم نہیں ہے، تو آپ سمجھانے کی بات کریں گے نا تو وہ جاہل ہے، وہ آگے سے آپ کو برا بلا کہنا شروع کر دیں۔ تو یہ اللہ کے ولی جو تھے وہ جاہلوں سے مقابلہ نہیں کرتے، جاہلوں سے مقابلہ مناظرہ نہیں کرتے، وہ خاموشی سے گزر جاتے ہیں، لیکن اللہ انہیں ہدایت دیتے ہیں۔ جب ادب کیا تو ہدایت ملی، جب ادب نہیں کیا ہدایت نہیں ملی۔ تو جاہل آدمی سے مخاطب ہونا، جاہل آدمی سے باتیں کرنے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب دیکھو عمر بن حشام مکہ معظمہ کے اندر بہت بڑا ظاہری طور پر بہت بڑا اس کا رعب تھا، اس کا دبدبہ تھا، سب کچھ ہی تھا، سردار بھی تھا، لیکن جب رسول اللہ کی بات کو سمجھتا نہیں تھا تو میرے آقا نے فرمایا انت ابو جہل، تو جہالت کا باپ ہے، نام بھول گیا، سرداری بہت، معصوم بچوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ کر بدر میں پھینک دی، کیونکہ جاہل تھا، بات کو سمجھا نا، جس کو وہ اب اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ 40 سال کہتا رہا کہ انت صادق، انت امین، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، اور جب سچے نے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ سچائی کدھر گئی؟ اب سرداری ختم ہوتی تھی نا، اب سرداری جاتی تھی، کہ جب انہیں مانیں گے تو سرداری ختم ہو جائے گی۔ تو یہ سرداری ہمارے دماغ سے نہیں نکلتی، سنا کبھی نہیں نکلتی، سنا گھر کے اندر وہ کہتا ہے میں سردار ہوں، میں سردار ہوں، میں سردار ہوں، جو میں کہتا ہوں وہی کرو، دوسری بات نہ کرو، تبھی تو گھر اجڑ جاتا ہے، گھر خراب ہو جاتا ہے، گھر تباہ ہو جاتا ہے، سنا پھر وہ دیکھتا ہے پانی کون پلائے گا، کپڑے کون پکڑائے گا، روٹی کون کھلائے گا، سنا پھر دماغ دوست، پھر آ کر کہتا ہے نہیں جی میں تو اس ویلے غصے چ ساں، تو
غصے چ پھر یہ کچھ ہوتا ہے نا، غصے میں یہی کچھ ہوتا ہے نا، نقصانات ہوتے ہیں نا۔ سب سے غصہ پہلے جو ہے غصہ کرنے والے کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ یہ جس کو ہم غصہ کہتے ہیں نا، سب سے پہلے نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ جس کو غصہ آیا ہے نا اس کو وہ تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کا وہ بندہ ہے کہ جب اس کا مخاطب جاہل ہوتا ہے، بات کو سمجھتا نہیں ہے، تو وہ اس پر وقت ضائع نہیں کرتے، وہ کہتا ہے اچھا آپ کی مہربانی آپ تاکہ بات زیادہ نہ ہو۔ جب باتیں کرتے رہیں گے تو نقصان ہی ہے نا۔ جیسے یہ رات کو آپ سنتے رہتے ہیں نا اپنے ٹیلی ویژن کے اوپر، وہ 4 جنے بیٹھ جاتے ہیں، پھر جو بکواس ہوتی ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، ایسی بکواس شروع کر دے جس کا کوئی ایک دوسرے کے سنا۔ اور بعد میں کیا مسلمان ہیں، اور ہمارے آقا نے فرمایا ہے کہ اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ پھر حدیث بھی یاد آتی، تو اتنی تو نے بکواس کی، اس وقت تجھے یاد نہیں تھا کہ میری بکواس 24 کروڑ بندہ سن رہا ہے۔ اس وقت یاد نہیں تھا کہ میں کس کی توہین کر رہا ہوں، کس کو برا بھلا کہہ رہا ہوں، کس کے میں عیب بیان کر رہا ہوں، کس کے عیبوں کو میں ظاہر کر رہا ہوں۔ پھر کیا ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے آقا نے فرمایا اگر ایک بندے کے 99 عیب ہوں اور ایک نیکی ہو تو تم نیکی کو ذکر کرو، اس کی بریائی کا ذکر ہے۔ ہم اس آقا کے امتی ہیں، لیکن کردار ہمارا شیطانوں جیسا ہے، کردار اتنا گندا ہے ہمارا، بات جانتے ہیں لیکن اس پر عمل ہے۔ ہر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی کی بریائی نہیں کی تب غوث بنے، کسی کی توہین نہیں کی تب غوث بنے، کسی کو برا نہیں کہا تب اللہ کی رحمتیں ہوئی کہ جو آیا اسے ادب سے اس کو بٹھایا ہے، ادب سے اس سے بات کی ہے، ادب کے ساتھ اس کو سمجھایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن پاک فرما رہا ہے کہ وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑے عاجزی کے ساتھ۔ اللہ نے ہم پر یہ کرم فرمایا ہے کہ زمین کو ہمارے لیے اس نے نرم بنا دیا۔ یہ سورہ یاسین شریف آپ پڑھیں نا ترجمے کے ساتھ تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کیسی اس میں زمین کی اللہ نے صفت بیان۔ اب جو زمین نرم ہے وہاں چلنا کتنا آسان ہے، اور جب پہاڑی علاقے میں چلنا پڑے تو پھر پتہ چلتا ہے، تو وہاں زمین ہے نرم نہیں ہے، وہاں سخت ہے۔ یہ علاقہ جو ہے نرم ہے، یہاں چلنا آسان ہے، اور جو سخت علاقہ وہاں چلنا بھی کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے تو تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا تاکہ تمہیں چلنے میں دشواری پیدا نہ ہو، اور تم کیسے لوگ کہ تم اتنی اکڑ کر چلتے ہو۔ اور فرمایا کہ اکڑ کر تو پہاڑ سے اونچا ہو جائے گا، تو اکڑتا جو ہے تو پہاڑ سے اونچا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تو پہاڑ سے اوپر تیرا تھا۔ تو جو اللہ کے ولی ہے وہ عاجزی سے رہتے ہیں، عاجزی میں بیٹھتے ہیں، تو ان کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ محفل کے اندر ان کا سردار کون بیٹھا ہوا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ نہیں چلتا تھا اجنبی آدمی کو کہ تمہارا سردار کون ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو ساری رات اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے رہتے ہیں۔ ہم سے تو عشاء کی نماز نہیں پڑھی جاتی، بکواس نہیں کرتے، عشاء کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔
تو جو عشاء کی نماز پڑھ کر اسی وضو سے فجر پڑھ رہا ہے اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ بے شک بے شک عشاء کی نماز پڑھی پھر اسی وضو سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 40 سال تک، کوئی 1 دن 2 دن 4 دن کی بات ہے، 40 سال کا وقت کا حکمران ملنے کے لیے آتا ہے تو فرمایا خبردار وہاں بیٹھ جاؤ، حجرہ مقدس کی طرف تیرا قدم نہیں بڑھنا چاہیے۔ وہ جب فجر کی نماز کے لیے باہر آئیں گے تو پھر تیری بات سن لیں گے۔ سنا؟ یہ وہ لوگ ہیں رات ساری کیا اللہ کی بارگاہ میں تب جا کر غوث بنتے ہیں۔ سنا؟ سجدم و قیام، کبھی سجدہ کر رہے ہیں کبھی قیام کر رہے ہیں۔ قیام بھی بہت شان ہے، یہ انسان کو ملی ہے نعمت ہے کہ وہ قیام بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے۔ اللہ کے بعض فرشتے ہیں جب سے پیدا ہیں قیام میں ہی ہیں، بعض ایسے ہیں جو جب سے پیدا ہیں سجدے میں ہی ہیں، بعض ایسے ہیں جو جب سے پیدا ہیں کہ وہ رکوع میں ہی ہے۔ لیکن اللہ نے رسول اللہ کی امت پر یہ کرم فرمایا ہے کہ انہیں قیام بھی عطا فرمایا، انہیں رکوع بھی عطا فرمایا، انہیں سجدہ بھی عطا فرمایا۔ اور جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ کہتا ہے ملائکہ سے دیکھو یہ ہے میرا بندہ جس نے سر تو زمین پر رکھا ہوا ہے اور پھر مجھے کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند و بالا۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔